أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ذالک یہ طے ہوا بینی میرے درمیان و بینک اور آپ کے درمیان، ایم الاجلین دو مدتوں میں سے جو بھی قضی تو میں نے پوری کی، فلا عدوان تو کوئی زیادتی نہ ہوگی علیہ مجھ پر، واللہ اللہ علیہ اس کی پر ما نقول جو ہم کہتے ہیں وکیل گواہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بچی کا موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا، اور مہر یہ طے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر کے اندر خدمت کریں گے 8 سال، اور کہا کہ اگر آپ 10 سال پوری کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے ایک احسان ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھ کو محسوس کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہم جو معاملہ کریں گے وہ نیک و کاری والا ہوگا، اور آپ کے اوپر مشقت کوئی بھی نہیں کی جائے گی۔ جو کام آپ کریں گے آپ کے بس کے اندر ہوں گے، اور جس وقت 8 سال پورے ہو جائیں گے تو 9واں اور 10واں سال ایسا ہوگا کہ اس کے اندر آپ کے اوپر کوئی زور زیادتی نہیں ہوگی۔ کرنا چاہیں تو کریں، اگر نہ کرنا چاہیں، جانا چاہیں تو جا بھی آپ سکیں گے۔ تو جس وقت شعیب علیہ السلام نے یہ بات کر لی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذالک یہ طے ہو گیا میرے اور آپ کے درمیان، ٹھیک ہے، آمین کہہ دی، بس صحیح ہے، میں آپ کے یہاں رہوں گا، ملازمت کروں گا، 8 سال تک آپ لوگوں کی یہاں مزدوری کروں گا، خدمت کروں گا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی وضاحت کے ساتھ یہ بات ذکر کر دی کہ 2 مدتوں میں سے جو بھی، ایک 8 سال کی مدت ہے اور ایک 10 سال کی مدت، تو 2 مدتوں میں سے جو بھی قضی تو میں نے پوری کری فلا عدوان علیہ، میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یعنی 8 سال اگر میں نے مکمل کر دی، اس کے بعد میں نے جانے کا ارادہ کر دیا، میں اگر جانا چاہتا ہوں والدین کے پاس، مصر کو واپس جانا چاہتا ہوں، تو پھر میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، مجھ کو روکا نہیں جائے گا کہ 10 سال پورے کرو اس کے بعد ہی جانا ہے۔ واللہ اللہ علیہ اس کی فرمان کل جو ہم کہتے ہیں وکیل گواہ ہے، کہ ہمارے درمیان جو بات ہو رہی ہے طے ہو رہا ہے کہ 8 سال تک میں نے خدمت کرنی ہے، تو اس کے اوپر ہمارے اوپر جو گواہ ہے وہ اللہ رب العالمین گواہ کافی ہے۔ فلما قضا جس وقت پوری کر لی موسیٰ علیہ السلام نے اجل مدت کو، تو یہاں پر مدت کا ذکر ہے، مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسان کے اوپر عمل کیا ہے، 8 سال نہیں بلکہ 10 سال کی مدت پوری کی ہے، اور اچھے انداز کے اندر وہاں پر کام کیا، اور پھر اس کے بعد ارادہ کر لیا جانے کا اپنی اماں جان کے پاس، بھائی ہارون کے پاس، اور اپنی بہن کلثوم کے پاس، ان کو دیکھنے کے لیے مصر جانے کا ارادہ ہو گیا۔ ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ 10 سال پہلے کا جو واقعہ تھا لوگوں کے ذہن سے نکل گیا ہوگا، تو اب جا رہے ہیں اپنے وطن کو، واپس ہو رہے ہیں اپنی والدین کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ وسارہ چل پڑے بہلی اپنے اہل کو لے کر۔ تو اس سے علماء نے یہ بھی مسئلہ اختیار کر لیا ہے کہ شوہر زوجہ کو جہاں رکھنا چاہے اس کو وہاں لے جا سکتا ہے، اس وطن میں رکھنا چاہے، دوسرے وطن میں رکھنا چاہے، تیسرے وطن میں رکھنا چاہے تو اس کو اختیار ہے، جہاں شوہر رہنا چاہتا ہے تو زوجہ کو وہاں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ تو اب آ رہے ہیں مصر کو، آ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، اور اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر کے آ رہے ہیں۔ آنسا تو دیکھا من جانب طور کے ایک طرف نارا آگ کو، جس وقت کوئی طور کو پہنچ جاتے ہیں واپسی کے اندر، کوئی طور کے پاس، تو ایک آگ کو دیکھو، اس میں سے آگ، ایک درخت کو دیکھو اس میں سے آگ نکل رہی تھی۔ قال علی اپنی زوجہ سے، ان کو یہاں ٹھہرو، تو اپنی زوجہ سے کہتے ہیں رات کو یا تو راستہ بھول گیا تھا یا شارٹ کا راستہ معلوم کرنے کے لیے زوجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں جاتا ہوں، آگ ہے تو یقیناً افراد بھی وہاں پر ہوں گے، لوگ ہوں گے، تو ان سے مصر جانے کا کوئی راستہ معلوم کر لیں گے، شارٹ کٹ راستہ معلوم کر لیں گے، یا کم از کم اگر ان لوگوں کو مصر کا راستہ معلوم نہیں ہوگا تو سردی ہے، ان سے میں کچھ انگارے لے آؤں گا جس کی وجہ سے تم اپنے جسم کو تاپ سکو گی، پھر صبح جس وقت سورج نکل آئے گا تو پھر ہم راستہ نظر آئے گا، پھر ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ تو اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں کلثوم یہاں پر ٹھہرو، ان یانس تو میں نے دیکھی ہے نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لالی شاید کہ آتی کو میں تمہارے پاس لے آؤں، میں نہ وہاں سے بھی کوئی خبر لے آؤں، ان لوگوں کو معلوم ہو کہ یا تو موسیٰ علیہ السلام کو رات کے اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھول گیا، تو ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مصر جانے کا راستہ کون سا ہے، یا راستہ تو معلوم ہے لیکن لمبا راستہ معلوم ہے، کوئی شارٹ کٹ راستہ ان سے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اپنی زوجہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے پاس جاتا ہوں کو خبر لاتا ہوں کہ کون سا راستہ بہتر ہوگا اور کون سا بغیر خطرات کے راستہ ہوگا، اور جذبتاً یا ایک انگارہ لے آؤں من النار آگ میں سے، لعلکم تستلون تاکہ تم اپنے جسم کے ساتھ اس کو تاپ سکو، اپنے جسم کو تاپ سکو، گرم کر سکو، تو جس وقت صبح ہو جائے گی، دھوپ نکل آئے گی، پھر ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ فلاما جس وقت آتا اس کے پاس آئے نودیہ تو ان کو آواز دی گئی من شاطئ الوادی الایمن، وادی کے دائیں طرف سے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے تو دائیں طرف سے ان کو ایک آواز دی گئی۔ کہاں سے آواز آئی؟ ایک مبارک جگہ سے، من الشجرہ درخت میں سے، اور آواز کیا تھی؟ اللہ رب العالمین پکار رہے تھے، اللہ رب العالمین ان سے ہم مخاطب ہو رہے تھے، ہم کلام ہو رہے تھے، اور یہ جو درخت میں سے آگ نظر آ رہی تھی وہ اللہ رب العالمین کے نور کی تجلی تھی۔ تو اللہ رب العالمین ان کو یہ بات سمجھا دی کہ آواز میں جو آ رہی ہے یہ کون ہے؟ یہ تمہارا پروردگار ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے ان کو پکارا، اللہ نے فرمایا یا موسیٰ موسیٰ انی، یہ جو آواز تمہیں آ رہی ہے تو انا اللہ، میں اللہ ہوں، اللہ رب العالمین کی پکار تم سن رہے ہو، اور میں اللہ ہوں رب العالمین۔ رب اس کو کہتے ہیں جو پالنے والا ہے، جو ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، جو بہم عروج تک پہنچانے والا ہے، جس وقت جو چیز ضرورت ہے اس کے مطابق اس کی وہ ضروریات پورا کر کے بہم عروج تک پہنچانے والا، اس کو پروردگار کہا جاتا ہے۔ اور عالم کی جمع ہے عالمین۔ تو عالم ایک نہیں، بہت سارے، عالم جن بھی ہے، عالم انس بھی ہے، عالم چرند بھی ہے، عالم پرند بھی ہے، اور عالم انس بھی ہے، اور عالم ملائکہ بھی ہے۔ تو بہت سارے عالم، تمام عالموں کو، تمام جانوں کو، ان کے جو بھی مخلوقات ہیں سب کو پالنے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہہ دیا کہ میں جو تمہارے ساتھ مخاطب ہوں تو اس کائنات کا پروردگار ہوں میں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر دیا، اور پھر ہدایت دے دی دو بڑے معجزات دے کر کے کہ جاؤ قبطیوں کے پاس، کافروں کے پاس جاؤ، فرعونیوں کے پاس جاؤ، وہ فاسق ہو چکے ہیں، نافرمان ہو چکے ہیں، بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ہیں، تو ان کو دعوت دو، اللہ کی طرف پکارو۔ اگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جس وقت دعوت پیش کرو گے تو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے حق نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، تو دو دلائل، دو معجزات اللہ رب العالمین نے ان کو دے دیے ہیں۔ اور یہ جو معجزہ ہوتا ہے اس کا جو خالق ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، اس کا خالق اللہ رب العالمین ہوتا ہے، اور یہ رسول کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ تو دو بڑے معجزات اللہ رب العالمین نے ان کو عنایت کی۔ وان، اور یہ کہ ال کے ڈالو عصا کا، اپنے عصا کو۔ تو ان کے پاس عصا تھا، ڈنڈا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ڈال دو۔ فلما رأى، جس وقت اس کو ڈال دیا تو دیکھا تعتز، وہ لہرا رہا ہے، یوں پھر رہا ہے، کأنہا، جان گویا کہ وہ سانپ ہے۔ تو بہت بڑا تھا، اژدہا تھا، ثعبان و مبین تھا، لیکن چھوٹے سانپ کی طرح اس کے اندر تیزی تھی، تو یوں جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ اور یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی آیا ہوگا تو ڈر گئے کہ مجھے لڑ جائے گا اور مجھ کو نقصان ہو جائے گا، کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں تو وہ بھی انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی بیماری ہوتی ہے، ان کو بھی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ تو جس وقت ان کی طرف آ رہا تھا یہ سام تو ڈر محسوس ہو گیا، واللہ مڑ گئے، مدبرن، پیٹھ پھیرتے ہوئے، ولم یعقب، اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جو ہی سام ادھر ادھر ہو رہا ہے اور ان کی طرف سانپ نے رخ کیا ہوگا تو بھاگ گئے، پیچھے کی پیٹھ پھیری اور بھاگ گئے، اور سام کی طرف مڑ کر کے بھی نہیں دیکھتے کہ بھاگ رہے ہیں کہ کہیں مجھ کو ڈنس نہ لے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے پکارا یا موسیٰ موسیٰ اقبل، آگے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقبل، آگے آؤ، بھاگو نہیں، مڑ کر کے دیکھو اور سام کی طرف آگے، ولا تخف، اور ڈرو نہیں، انک من الآمنین، تم معمون ہو، تم محفوظ ہو، یہ تمہیں لڑ نہیں سکتی، یہ تو تمہارا ایک معجزہ، اس کو پکڑ لو کہ دوبارہ یہ آسا بن جائے گا، دوبارہ یہ لاٹھی بن جائے گی۔ اور دوسرا معجزہ اللہ رب العالمین نے ان کو دے دیا، اس لوگ ڈالو یدک، اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنے گریبان کے اندر، اپنے بغل کے اندر ڈالو، تخرج، نکلے گا بیضاء، یہ روشن ہو کر کے، یہ روشن والا کو سفید ہوگا، من غیر سوء، بغیر کسی برائی کی، بیماری کے۔ تو کسی آدمی کا ہاتھ سفید ہوتا ہے برس کی وجہ سے بھی، کوڑ کے مرض کی وجہ سے بھی سفید ہو جاتا ہے، بالکل سفید ہو جاتا ہے، لیکن ان کا ہاتھ کسی بیماری کی وجہ سے سفید نہیں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ ہاتھ کو ادھر رکھتے ہیں، باہر نکالتے ہیں تو بالکل چمکدار ہو جاتا ہے، پھر یوں کرتے ہیں تو پہلے کی طرح نارمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو بہت بڑے اللہ رب العالمین نے ان کو معجزات عطا کر دی۔ وزم ملاؤ الیک جناحک، اپنے ساتھ جناحک، اپنے بازو کو، من الرعب، خوف کو دور کرنے کے لیے۔ تو کسی قدر اگر سانپ کی وجہ سے اگر تمہیں ڈر محسوس ہوتا ہے تو اس کے دور کرنے کا، خوف کو دور کرنے کا طریقہ بدلا دیا کہ جسم کے ساتھ ہاتھ لگا لو۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کسی بندے کو کسی قدر اگر گھبراہٹ ہوتی ہے تو دل کے اوپر ہاتھ رکھ لے تو یہ گھبراہٹ کسی قدر ہلکی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات ذکر کر لی کہ ڈنڈا پھینک لیا، سانپ بن گیا، کسی قدر اگر گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، وزم ملاؤ الیک، اپنے ساتھ، جناحک، اپنے بازو کو، من الرعب، رعب کو دور کرنے کے لیے، خوف کو دور کرنے کے لیے، فذانک برہانان، یہ دو دلائل ہیں، یہ دو معجزات ہیں، ایک عصا والا اور ایک ید بیضاء والا، یہ دو اللہ رب العالمین نے تم کو معجزات عطا کر دی، میرے رب، تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ یہ جو معجزہ ہوتا ہے اس کا خالق کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ اور کس کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے؟ یہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اس نبی کی حقانیت کو لوگوں کو بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اب یہ معجزات لے کر کے جانا ہے کہاں؟ دعوت کے میدان کے اندر، کہاں دعوت دینی ہے؟ الی فرعون، فرعون کے پاس جانا ہے، ملئی، اور اس کے سرداروں کے پاس جانا ہے، قبطیوں کے پاس جانا ہے، اور بنی اسرائیل کے پاس جا کر کے ان کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ جو فرعونی ہیں، قبطی ہیں، کافر ہیں، یہ فسق کے اوپر اترے ہوئے ہیں، بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، تو ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ اگر دعوت دو گے وہ مسلمان ہو جائیں گے، وہ کلمہ پڑھ لیں گے تو دنیا بھی ان کی حسین ہو جائے گی اور آخرت بھی ان کی سنور جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے دعوت کے میدان کے اندر اتارا ہے، تو جس طرح کسی فوجی کو میدان میں اتارا جاتا ہے تو اس کو اسلحہ دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس وقت اپنے نبی کو دعوت کے میدان کے اندر اتارتا ہے تو اتنے معجزات ضرور دیتا ہے کہ عام آدمی تھوڑا سا تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے غور کرے تو اس کا دل گواہی دینا شروع کر دیتا ہے کہ ہے تو عام انسان، لیکن اور اس میں ہمارے درمیان زمین و آسمان سے بڑا فرق ہے، اور وہ نبوت کا فرق ہے۔ تو اس کی سیرت و کردار بھی، اور اس کے پاس جو کتاب ہوتی ہے اور
जो मुइज़ात होते हैं उनको देख करके एक आम आदमी अंदाज़ा लगा लेता है, जैसे कि जादूगरों ने भी अंदाज़ा लगा लिया था कि हमारे पास जो है वो तो है जादू, लेकिन इन्होंने जो पेश किया है ना वो जादू नहीं, वो जो कह रहे हैं कि अल्लाह का मुइज़ा है, बाकी मुइज़ा है, दिल गवाही दे देता है और फिर वो हो जाते हैं, वो सजदे के अंदर गिर जाते हैं, फिर वो कलमा पढ़ लेते हैं, फिर वो ईमान। लेकिन वही बंदा नहीं मानता जो ज़िद्दी हो, जो हठधर्म हो, जो अबू जहल की तरह हो, जो फ़िरौन की तरह हो, तो वो फिर जादू कह करके वो इनकार कर देते हैं। अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत को सीखने की, समझने की और इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, ज़ालिका ये तय हुआ बैनी मेरे दरमियान व बैनक और आपके दरमियान, अय्यमल अजलैन दोनों मुद्दतों में से जौन सी भी कदर तो मैंने पूरी की फलादवान कोई ज़्यादती नहीं होगी अलैया मेरे पर, वल्लाह वल्लाह अल्लाह उसके फरमाना कुल जो हम कहते हैं वकील गवाह। फलम्मा फिर जब कदा पूरी कर ली मूसा अलैहिस्सलाम ने अलजल मुद्दत 10 साल की, वसारा चल पड़े लेकर बेहली अपनी जोजा को, आनसा तो उसने देखी मिन जानिब तूर कोई तूर की एक जानिब नारा आग। काला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ले अहली अपनी जोजा से, उम को तुम ठहरो यहाँ इन्नी बेशक मैंने आनस तो मैंने देखी नारा आग, लाली शायद कि मैं आती कुम ले आऊँ तुम्हारे पास मिना उसमें से बेखबरन कोई खबर, और या जज्वतन एक अंगारा मिना नार आग, लअल्लकुम तस्तरून ताकि तुम अपने जिस्म को ताप सको। फलामा फिर जब अता वो आए उसके पास नूर दिया तो उनको आवाज़ दी गई, मिन शियातिल वादिल अयमन वादी के दाएं किनारे से, फिल बुक़अतिल मुबारकति एक मुबारक जगह में, मिना शजरत दरख्त से, अन के अन या मूसा ए मूसा इन्नी बेशक में आना में अल्लाह अल्लाह रब्बो परवरदिगार अल आलमीन तमाम जानों का, वान और ये ख्याल के डालो आसा का अपने आसा को अपनी लाठी को। फलामा फिर जब रहा उसने उसको देखा ताता जो लहराता हुआ कान्ना गोया के जानून सांप पे बल्ला तो मुड़ गए मुदबरन पीठ फेरते हुए, वलम युआकिब और मुड़ कर भी नहीं देखा। या मूसा अकबिल आगे आओ, वला तखफ डरो नहीं, इन्नका बेशक तो मिनल आमिनीन महफूज हो, उस लोग डालो यदक अपने हाथ को फी जैबिक अपने गिरबान में, तखरुज निकलेगा बैदा सफ़ेद मिन गैर सूब बगैर किसी बुराई के, बगैर किसी बीमारी के, वज़्म मिलाओ इलैका अपनी तरफ जनाह का अपने बाजू को, मिनर रहब खौफ को दूर करने के लिए, फज़ान का ये दो बुरहानान दो दलाइल हैं, मेरे रब तेरे रब की तरफ से, इला फ़िरौन जाओ फ़िरौन की तरफ दावत देने के लिए, उमला और उसके सरदारों की तरफ, इन्नहुम बेशक वो कानू कौमन लोग फासिकीन फासिक नाफरमान। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।